نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے کی، اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی صدقہ نصیب فرما دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جیسی محبت حضور علیہ السلام سے کی، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی ایسا صدقہ نصیب فرما دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی، ایسی محبت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان کیا دیا؟ اختیار دے دیا۔ اب چاہے تو زیادہ دیر دنیا میں رہے، چاہے تو اب اپنے رب تعالیٰ کے پاس چلے جائے، یہ اس بندے کی چوائس ہے، جیسا چاہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے نے کیا ہے؟ آخرت کو اختیار کر لیا۔ اب یہ سنتے ہی نا حضرت سیدنا صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایک بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا، رونے والی کیا بات ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ سب سے زیادہ علم والے کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اب جو اللہ تعالی نے اختیار کس کو دیا؟ حضور علیہ السلام نے تو مبہم رہ کر بات کی تھی، لیکن صدیق اکبر جانتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب حضور علیہ السلام اس ظاہری دنیا میں آئے، حضور علیہ السلام نے دین کا کام کیا اور اب پورا کام کر چکے، اسلام نافذ ہو گیا، تب اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا محبوب اگر آپ چاہیں تو مزید اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنے رب تعالی سے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دی۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کو مبہم ارشاد فرمایا۔ صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے، کیوں؟ صدیق اکبر جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہی ظاہری دنیا سے کیا ہے؟ جانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا صدیق اکبر رو مت، کیا ہے؟ اے صدیق اکبر رو مت، مجھ پر سب سے زیادہ احسان مال کے اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہے۔ تو کیا ہے؟ رو مت۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا، لیکن کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ ہی میرے لیے کافی ہے، اسلام کا رشتہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا رشتہ ہی کافی ہے۔ اور آخری دور ٹائم پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسجد نبی میں نا کئی دروازے نکلتے تھے، لوگ آتے تھے جاتے تھے، تو آخری ٹائم پر حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو سوائے صدیق اکبر کا، کیا ہے؟ باقیوں کے دروازے آنے جانے کے بند کر دو، کہیں اور طرف سے کھول دو، لیکن صدیق اکبر کا دروازہ کیا ہے؟ مسجد نبی کی طرف سے بند نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ ایسا تو یار غار ہے میرا، وہ ایسا تو محبوب ہے، وہ ایسا تو پیارا ہے، وہ ایسا تو دلکش ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں تو مجھ محمد کو پسند آتا ہے، مجھے یہ چیز پسند آتی ہے۔ لوگ میرے چہرے اقدس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، گویا کہ میں صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستا ہوں۔ صدیق اکبر ایسے ہے کہ کئی مجلس کئی دن تک اگر حضور علیہ السلام کی صحبت میں نہ آتے تو حضور علیہ السلام خود ان کو حکم ارشاد فرماتے اے صدیق اکبر کافی دن ہو گئے نہیں آئے، کیا ہے؟ کافی دن ہو گئے نہیں آئے، ذرا صحبت میں تو آ جاؤ۔ یہ کیا تھا؟ یہ پیار تھا، محبت تھا۔ اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو، کیا ہے؟ وقفے سے ملا کرو کہ اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور محبت میں کیا ہے؟ کمی نہیں آتی۔ تو جیسے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا تو لوگ کیا ہے؟ قریب یعنی حضور علیہ السلام کی صحبت میں نا کم آنے لگے۔ تو صدیق اکبر نے سنا تو صدیق اکبر بھی کیا ہے؟ کم آنے لگے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک مجلس نماز کے بعد صحابہ بیٹھتے تھے حضور علیہ السلام کی صحبت میں، پوچھا کہ صدیق اکبر کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر چلے گئے۔ دوسری نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو صدیق اکبر نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ صدیق اکبر کا ہے؟
اس طرح کئی نمازوں میں حضور علیہ السلام نماز پڑھ کے بیٹھتے صدیق اکبر چلے جاتے. تو پوچھا کہ صدیق اکبر کا ہے, تو کسی صحابی نے پوچھا صدیق اکبر سے, عرض کی اے صدیق اکبر, حضور علیہ السلام نے کافی نمازوں میں تمہارا پوچھا ہے, تم کیوں چلے جاتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بلایا کہ اے صدیق اکبر کہاں ہو, تم چلے جاتے ہو, کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ ہی نے تو فرمایا کہ وقفے وقفے سے ملا کرو کہ محبت بڑھتی ہے اس سے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق, یہ میں نے تمہارے لیے نہیں فرمایا تھا, تم جتنا زیادہ آؤ گے ہماری محبت اور زیادہ بڑھتی جائے گی. کہ تم جتنا زیادہ میرے پاس بیٹھو گے, جتنا زیادہ میں تمہاری تم میری زیارت کرو گے, ہماری محبت اور بڑھتی جائے گی. یہ اوروں کے لیے تھا, تمہارے لیے نہیں تھا. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضور علیہ السلام کی صدیق سے ایسی بے پناہ محبت تھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ افضلیت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں, جو شروع سے پہلے ایمان لے کر آیا وہ, اور جو سب سے آخر میں ایمان لے کر آیا, صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں, لیکن افضلیت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے, اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق, پھر عثمان غنی, پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے؟ یہ محبت کی انتہا ہے.